جی سر، السلام علیکم قاضی صاحب، کیا وعلیکم حال چال ہے السلام بنگال میں؟ اللہ یاری بنگال میں صاحب۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آج مچھلی کا سالن آپ نے کھایا یا نہیں کھایا؟ نہیں مچھلی کا ابھی آپ ابھی بھی مچھلی کی بات کر رہے ہیں؟ مچھلی کا سالن نہیں کھایا آج؟ تو آپ سن سکتے ہیں نا، مجھے سن رہے ہیں نا؟ ہاں سن رہے ہیں بھائی، سن رہے ہیں۔ اچھا اچھا، تو آپ کا حالت کیسے ہے آپ؟ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا، تو بہت مشکل سے آپ ملے ہیں مجھے، تو میں پہلے بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے نا میں کس ملک میں رہنے والا ہوں؟ ہاں وہی مچھلی والوں ہو نا، مچھلی جہاں پہ مچھلی ہاں ہاں، مچھلی کا سالن نہیں چلتا ہے نہیں، میرے روزانہ۔ ملک کا نام کیا ہے؟ بنگال ہے نا، بنگلہ دیش سے ہیں آپ؟ ہاں بنگلہ دیش، بنگال ڈھاکہ نہیں بنگلہ بنگلہ دیش، دیش ہے، ڈھاکہ بنگلہ میں ہے دیش۔ نا آپ؟ ہاں ہاں، ڈھاکہ سے بول رہا ہوں، ڈھاکہ سے بول رہا جی ہوں۔ سر، جی سر۔ تو میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پورے کے پورے بنگلہ دیش میں یہ حسن اللہ یاری کا کوئی محبین نہیں ہے، کوئی مرید نہیں ہے سوائے میرا، ٹھیک ہے؟ اچھا، پورے کے پورے صحیح بنگلہ دیش میں اگر آپ کا ہے ایک بھائی، مرید ہے ہے، ایک ہے، محبین ہے، اور بھی تو ہے، اور بھی ہے، یہ قاضی بھائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے۔ ہاں، تو اس لیے آپ وہ تو ناسبی مولویوں کو تو آپ بہت وقت دیتے ہیں، تو مجھے بھی وقت دیا کرے، میں امید کرتا ہوں آپ مجھے اچھا وقت دیں گے، کیونکہ چلیں جی، میں تو اہل بیت کا غلام ہوں، تو اور کہ اہل بیت کا سولجر ہوں میں، اہل بیت جی، کے لیے اپنی جان قربان کرنے والا ہوں میں، اسی ماشاء اللہ لیے ماشاء مجھے اور بھی سیکھنا چاہیے آپ سے، اس لیے اللہ، وقت جی بھی سر، چاہیے، تو مجھے جی سر، امید ہے کہ آپ مجھے اچھا وقت دیں گے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو میرا سوال میں شروع کروں؟ ہاں بالکل۔ اچھا اچھا، تو ٹھیک ہے اللہ یار صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ناسبی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا تو میں نے چھوڑ دی، لیکن ابھی ہوں۔ جمعے کی نماز اور عید کا نماز کیسے پڑھوں؟ دیکھیں، عید کا نماز یہ ہے کہ عید کے دن آپ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ عید کے دن اس کا نماز ہم بتائیں گے، اس کا طریقہ کار کیا، وہ 2 رکعت نماز ہوتی ہیں، اس کو آپ فرادہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ عید کا نماز آپ اس کو فرادہ پڑھ سکتے ہیں، جماعت میں پڑھنا اس کی ضروری نہیں ہے، آپ گھر میں خود پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، جمعہ کا نماز آپ نہ پڑھا کریں، وہ جمعہ کے دن ظہر کا نماز پڑھیں، ظہر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کیا کریں؟ جی سر۔ ایسے انفرادی پڑھ سکتا ہے؟ ظہر کا نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ظہر کا نماز انفرادی پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل ظہر کا نماز انفرادی اچھا پڑھیں۔ جمعے کے دن جو ہے یہ بہت تاکید ہے کہ انسان پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھا کریں، دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھیں۔ جی ہاں، اگر حفظ نہیں ہے تو تو کتاب کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں نا، مصحف کھول کے بھی پڑھ سکتے تو ظہر کا نماز تو 4 رکعت ہے نا؟ ہیں، بالکل 4 رکعت پڑھیں گے، اچھا، 4 رکعت پڑھوں؟ بالکل بالکل، اہل بیت علیہ السلام کا یہی حکم اچھا، ہے۔ اور عید کا نماز کیا بولا آپ نے؟ عید کا نماز 2 رکعت، 2 رکعت عید کے دن 2 رکعت نماز پڑھیں گے، غسل کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سورج اٹھنے کے بعد۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، اور اگلا سوال یہ ہے کہ ہر رکعت، میرا جی جی، سر بولیں، ہر رکعت میں 5 قنوت ہے، اچھا ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، ہر رکعت میں 5 قنوت ہے، پر میں وہ سکھاؤں گا، عید سے پہلے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہوں۔ تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ میرا تو ابھی میں اب کچھ کرتا نہیں ہوں، بولے تو میرا کوئی نوکری نہیں ہے یا کوئی بزنس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی اسی وقت، تو لیکن میرے پاس کچھ چند پیسے ہیں، تو اس پیسے کے اوپر میرا زکوٰۃ دینا اور یا قربانی کرنا کیا واجب ہے؟ زکوٰۃ تو کوئی واجب نہیں، پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتا، پیسے پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتا، قربانی دین اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو خرچ کرنا پیسے میں، یہ واجب ہے، وہ آپ پہ چھوڑا ہوا نا، جس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ آپ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، بلے کہ آپ اللہ کے راستے میں اس میں سے کچھ خرچ کریں، اس پیسے میں سے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اگر وہاں پہ کوئی مومن شیعہ ہے، کوئی فقیر ہے، تو اس کو آپ دیا کریں، اپنے پیسے کچھ دے دیں، وہ آپ کی مرضی پر ہے، 1 لاکھ میں سے 500 دیں گے، 1 لاکھ میں سے 1000 دیں گے، 200 دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کی مرضی ہے، تھوڑی بہت دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بنگلہ دیش ہم، نہیں، ہمارے ہم، یہاں بنگلہ دیش میں جو بھی غریب لوگ ہیں نا، فقیر مسکین جو بھی ہے نا،
وہ بھی تو سب کے سب وہ عمر ہی ہے، ناصبی ہے، تو میں اور وہ شیعہ بھی ہیں، کس کے شیعہ لیے بھی کیا ہیں کروں؟ بنگال میں شیعہ ہیں نا، ادھر آپ دیکھ ڈھونڈ لیں مل جائے گا، ٹھیک ہے، سلہٹ چلو میں، ڈھاکہ ڈھونڈ میں، لیتے ہیں۔ ادھر ادھر ہیں شیعہ ہیں جی ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ۔ اگلا سوال، طلاق طلاق کا ہم، حکم کیا ہے اہل بیت کے نزدیک؟ طلاق کا حکم کیا ہے؟ طلاق کا حکم کیا ہے کہ بھائی اگر کوئی عورت مرد کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا، عورت اور مرد یہ دونوں اس بات پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی ہم ہمارے زندگی کرنا مشکل ہے، ہم اللہ کا جو حکم ہے کہ پیار سے رہو، محبت سے رہو، یہ ناممکن ہے ہمارے لیے، اخلاق ایسا ہے کہ نہیں بن سکتی، تو پھر وہ طلاق دینا ہوتا ہے نا، مرد کو اس کو طلاق دے گا عورت کو، جی ہاں۔ تو تین طلاق کے بارے میں کیا کہنا؟ تین طلاق؟ ہاں، تین طلاقیں نہیں ہوتی نا، وہ تین طلاقیں جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ 10 مرتبہ بھی طلاق دے دیں نا، وہ طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ طلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان مرد جو ہے نا وہ غصے میں نہ ہو، اپنے سوچ کر کے واقعاً اس کا ارادہ ہو، نیت ہو کہ میں طلاق دے دیتا ہوں نا، اگر اس کا نیت ہی نہیں، ایسے غصے میں گالی دیتا ہے، گالی میں کہہ دیتا ہے طلاق طلاق طلاق، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ اس نے سوچا ہے، پہلے بولا کہ میں طلاق دوں گا۔ پھر یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، سمجھ میں آ رہی نا، حیض کی حالت میں نہ ہو۔ اچھا، حیض کی حالت میں نہ ہو تو کس حالت میں ہو؟ وہ طہر کی حالت میں، اور اس طہر میں، اس پاکی میں مرد نے اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو۔ اگر ہم بستری ہو گئی ہے تو اب طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر طلاق نہیں دے سکتا، پھر انتظار کرنا ہوگا، وہ دوبارہ حیض میں جائے گی، حیض کے بعد دوبارہ وہ پاک ہوگی، پھر وہ اس وقت طلاق دے سکے گا۔ پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 2 عادل گواہ ہونے چاہیے، 2 گواہ لے کے آ جائے، یا 2 3 4 5 جتنے مل سکتے ہیں، 2 کم از کم ہے، کہ وہ گواہ دیکھ لیں بھائی، کہ کہتے کہ بھائی میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیا میں نے، پھر وہ چاہے 5 مرتبہ بھی کہہ دیں نا طلاق، 10 مرتبہ، وہ ایک ہی طلاق ہوگی، طلاق ایک ہی ہوگی وہ۔ اچھا، تو رسول ہاں، اللہ کے زمانے میں کیا طلاق وہ ایسے ہی یہی ہوتا ہوتا تھا؟ تھا، ہاں ایسے ہی ہوتا تھا۔ اچھا بعد میں عمر نے اس کو چینج کیا نا، بعد میں عمر صاحب اچھا نے اچھا، اس کو چینج کیا، جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یعنی میں یہی عمر طلاق نے ہوتا۔ شریعت کو بدل ڈالا؟ بالکل بالکل بالکل، یہ اپنی ان کی کتابوں میں موجود ہے واضح طور پر۔ تو شریعت کو بدل ڈالنا تو کفر ہے نا؟ جی سر، بالکل بالکل۔ اچھا تو ٹھیک ہے، چلو میرا اگلا سوال، ایران کے خامنی خومینی سیستانی، اس کے ہم، بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ یہ لوگ دنیا پرست لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، اور یہ لوگ، ان کے عقائد بہت گندے ہیں، اور یہ لوگ، جی ہاں، سیستانی کافی مختلف ہے خمینی اور خامنئی سے، لیکن ایک بات میں سب مشترک ہے، یہ سب بدعتی لوگ ہیں، اہل بدعت ہیں، عقائد ان کے باطل ہیں، یہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور شیعہ قوم کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا، پسپا کیا ہے شیعہ قوم کو، اور شیعہ قوم کے مصالح کیا ہے، شیعہ قوم کی کیسے کیونکہ لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہے، شیعہ قوم کو آگے بڑھائیں، اس کے متعلق یہ نہیں سوچتے، اور ان کا فکر یہ نہیں ہے، ان کا فکر یہ ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ زیادہ سے زیادہ پاپولر ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن یہ کہ شیعہ قوم کی بلائی کس میں ہے، اس کا یہ نہ ان کے نہ ارادہ ہے، نہ سوچ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے عقائد کفریہ ہیں، یعنی یہ میں آپ کو یہ کوئی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں کسی حسادت میں نہیں کہہ رہا، اور یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے عقائد یہ بہت سارے بدعات میں مبتلا ہیں، اور ان کے عقائد جیسے ابھی آتے ہیں نا، صحابہ کی گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے صحابہ کی، ابو بکر، عمر، عثمان، تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، ان میں اسی طرح ان میں بھی بہت سارے کفریات موجود ہیں، تو ان کے عقائد یہ نام کے شیعہ ہیں، نام کے شیعہ علماء ہیں، اور شیعہ علماء کی اکثریت جو ہے ان کے عقائد کفریہ ہیں، صرف خامنئی سیستانی نہیں ہے، ان کی اکثریت یہی ہے، شیعہ ذاکرین، شیعہ مولوی، اکثریت ان کی یہی ہے، شیعہ عوام بھی یہی ہے اکثریت، شیعہ عوام کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے علماء نے ان کو کافر بنا دیا، تو یہ ان کے انحرافات بہت زیادہ ہیں، اور پھر یہ تو کیا آپ عمل کے ان لوگوں لحاظ کو سے دیکھیں، کافر عمل کہیں کے گے؟ لحاظ سے فاسق ہیں یہ لوگ، مثلا یہ خمینی صاحب، یہ لوگوں کو قتل کرانا، یہ اس کے لیے پانی پینے کی طرح ہے، آسان ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے مخالفین کو یہ قتل کرا دیتا ہے، مار دیتا ہے ان کو، یعنی یہ اور سیستانی صاحب جو ہے نا، اس کے بالکل پٹو بنے ہوئے خامنئی کے،
ایک درباری ملا کی حیثیت ہے ان کی. یعنی یہ بہت ہی لعنتی لوگ ہیں، اللہ لعنت کرے ان کو، ان سب کو. جی سر. تو کیا آپ انہیں کافر کہیں گے؟ بلا شک بلا ریب. اس طرح کافر نہیں ہے کہ مرتد ہوں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کافر ہیں کہ جیسے وہ جن پہ اس دنیا میں اسلام کے احکام لاگو ہوتے ہیں، آخرت میں یہ کافر ہوتے ہیں، اس طرح. اچھا، افغانستان کے طالبان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اللہ لعنت کرے ان کا، وہ یزید کے لشکر، یزید کا لشکر ہے. یزید کا آپ انہیں کافر سمجھتے ہیں؟ جیسے یزید مسلمان تھا، یہ بھی اسی طرح مسلمان ہے. اچھا اچھا، چلو ٹھیک ہے. یہ ایک حدیث ہے، ما انا علیہ و اصحابی، یہ حدیث کتنا صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے؟ اصحاب سے مراد اہل بیت علیہ السلام، ساتھ والے. اصحاب یعنی ساتھ والے، ساتھ والے سے مراد اہل بیت علیہ السلام. یہ شیعہ کتب میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح ہے؟ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد میرے اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے نا جی، بالکل. اور یہ بھی حدیث اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اس حدیث سے مراد، اصحاب سے مراد میرے اہل بیت ہیں. میں آپ کو دکھا دوں وہ حدیث، ایک منٹ. ہاں ہاں، دکھا دے دکھا دے. یہ کتاب ہے معانی الاخبار لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، شاپ مطبعۃ الحیدری. یہاں پہ ملاحظہ کریں، باب معنی الفرقۃ الواحدۃ الناجیہ، صفحہ نمبر ہے 323. جی یہ حدیث یہ ہے. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیأتی علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل مثل بمثل. میرے امت پہ کی وہی حالت ہوگی جو بنی اسرائیل کی ہوئی تھی. مثل بمثل، اسی طرح بالکل وہی حالت ہوگی. انہم تفرقوا علی 72 ملۃ ستفرق امتی علی 73 ملہ. یہود جو ہے 72 گروپس میں، فرقوں میں بٹ گئے تھے. میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹے گی. تزید علیہم واحدہ، میری امت ان سے ایک فرقہ زیادہ بن جائے گا. کلھا فی النار غیر واحدہ، یہ سب فرقے 73 میں سے 72 سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے. قیل یا رسول اللہ وما تلک الواحدہ، پوچھا لوگوں نے کہ وہ واحدہ کون سا ہے؟ فرمایا ما نحن علیہ اليوم انا واصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے اصحاب، میرے ساتھ والے، میرے ساتھی ہیں. تو اس اصحاب سے کیا مراد ہے؟ بلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی توضیح دی ہے. یہ حدیث موجود ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے. فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما وجدتم فی کتاب اللہ عز وجل فالعمل لکم به لا عذر لکم فی ترکہ. جو چیز قرآن میں موجود ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور آپ کو کوئی عذر نہیں ہے کہ اس کو آپ ترک کر سکتے ہیں. وما لم يكن في كتاب الله وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي. اور جو چیز قرآن میں نہیں ہے لیکن میری سنت میں ہے، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور آپ کی کوئی عذر نہیں ہے کہ اس کو آپ ترک کر سکیں. وما لم يكن فيه سنة مني فما قال اصحابي فقولوا به. اور جس چیز میں میری سنت نہیں ہے تو جو میرے اصحاب کہہ دیں، میرے ساتھ والے کہہ دیں، میرے ساتھی کہہ دیں، تو اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ اهتدي. کیونکہ میرے اصحاب، میرے ساتھی، میرے ساتھ والوں کی مثال ستاروں کی مثال ہے، جس کی تم اتباع کرو گے تمہیں ہدایت ملے گی. وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم. اور میرے ساتھ والوں کی جو بھی آپ بات مان لیں وہ آپ کے لیے ہدایت ہے. واختلاف اصحابی لکم رحمہ. اور میرے ساتھ والے کے پاس جانا اور آنا اور ان سے سیکھنا. اختلاف سے کیا مراد ہے؟ آنا اور جانا کسی کے پاس. یہ آپ کے لیے رحمت ہے. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ومن اصحابہ. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے اصحاب، ساتھ والے آپ کے کون ہیں؟ ساتھی یا ساتھ والے کون ہیں؟ قال اہل بیتی. فرمایا کہ میرے اہل بیت، میرے ساتھ والے میرے اہل بیت. جی یہ اوکے جی سر، مزید بولیں. کتنے مزید سوال ہیں سبحان بھائی؟ اللہ، مجھے یہ پتہ نہیں تھا.
جی ٹھیک سر. ہے جی اگلا سوال کفار کفار کے ملک میں بسنے کا کیا حکم ہے؟ آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں، تو ایک مسلمان ہو کے کفار کے ملک میں رہنا کیا جائز ہے؟ جی سر، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشریعہ لشیخنا الحر العاملی رحمہ اللہ، جلد نمبر 15. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 101 ہے. یہ حدیث و نقل فرماتے ہیں ہمارے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام سے. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حماد السمندری. حماد السمندری کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، انی ادخل بلاد الشرک وان من عندنا یقولون ان مت ثم حشرت معهم. میں بلاد شرک، کفار کے ملکوں میں جاتا ہوں. ہمارے بعض لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہاں آپ کی وفات ہو گئی تو آپ انہی کے ساتھ محشور ہو جاؤ گے. تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حماد اذا كنت ثم تذكر امرنا وتدعو الیہ. اے حماد، جب تم ان بلاد شرک میں ہوتے ہو تو کیا تم ہماری امامت کو ذکر کا تذکرہ کرتے ہو اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ کام میں کرتا ہوں. قال فاذا كنت في هذه المدن مدن الاسلام تذكر امرنا وتدعو الیہ. اور جب تم مسلمانوں کے ہاں ہوتے ہو، مسلمانوں کے شہروں میں ہوتے ہو، تو یہاں پر بھی کیا تم ہم لوگوں کو ہماری طرف دعوت دیتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، یہاں میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہاں نہیں کرتا میں. فقال لي انك ان تمت ثم تحشر امه وحدك ويسعى نورك بين يديك. فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ اگر تمہاری وفات وہاں کفار کے ملک میں ہو جائے گا تو تمہاری کیا ہوگی حالت؟ یہ ہوگی کہ تم ایک امت محشور ہو جاؤ گے، اور تیرے چہرے سے ایسا نور ہوگا کہ سامنے سب محشر کو تیرے نور جو ہے، تیرے نور سے تیرے سے پہلے تیرا نور پہنچ جائے گا. یہ اچھا اور اگلا مزید سوال کتنے مزید ہیں بھائی؟ جی ہاں جی ہاں اور سوال کتنے جی ہاں جی مزید ہیں؟ ہاں اور 4-5 سوال، زیادہ وقت اچھا نہیں لوں گا میں. جی سر. اچھا یہ غزہ اور کشمیر، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے غزہ میں، کشمیر میں. تو مسلمان کے خون سے بس چور ہے بھائی، کھیل رہے ہیں نا کفار، بس یہ چور کیا ہیں بھائی، کہنا کیا چاہیں عرض گے آپ؟ کریں. آپ سب آپ کو پتہ ہے، سب آپ کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے بھائی، کیا عرض کریں. اللہ آپ کو سلام. مزید آگے سے کیا سوال ہے؟ ہمیں کوئی اچھا بہت ٹھیک ہے تکلیف چلو. ہوتی ہے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ کشمیر میں اگر کوئی مرتا ہے یا غزہ میں، وہاں پہ حالت بہت سخت ہے، یا اپنے پارا چنار میں ہمارے شیعہ بھائیوں کی بہت حالت خستہ ہے، تو لازمی بات ہے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاتھ سے کچھ آتا نہیں، کچھ کر نہیں سکتے. جی سر، مزید بولیں. اچھا ٹھیک ہے میرا اگلا سوال علم الرجال کو لے کے ہے. کون سا راوی سکا ہے اور کون سا راوی کذاب ہے، یہ ہم کیسے سمجھیں؟ یہ بحث کچھ طویل ہے، یہ ابھی اس کو مختصر بیان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ جلدی میں بیان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ 12 امام جو ہے، ان سبھی کو وہ کیا ایک دوسرے کے بیٹے تھے؟ دیکھیں، امام علی علیہ السلام سب کے والد ہیں. امام حسن اور امام ہاں. حسین یہ بھائی ہیں، یہ والد نہیں ہے نا، اچھا ایک دوسرے کے بھائی ہیں. پھر امام حسین علیہ السلام کے بعد جو ہے نا، وہ سب ان کے فرزند ہیں، ایک دوسرے کے بیٹے. اچھا اچھا، یعنی جو 12 امام جو ہے وہ سبھی تو امام علی پچھلے علیہ پچھلے امام والوں کے امیر بیٹے ہیں نا؟ المؤمنین، امام علی علیہ السلام والد ہیں، ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام ہیں، ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام ہیں، پھر ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، امام علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین، ان کے بعد ان کے صاحبزادے، اور اس طرح ایک باپ کے بعد دوسرا فرزند. جی اس طرح. اچھا ٹھیک ہے چلو. اور ان سب کو کیا قتل کر دیا گیا تھا؟ جی ہاں، سب شہید ہو گئے تھے سوائے امام عصر علیہ السلام. 12ویں امام کے علاوہ سب شہید ہو گئے.
अच्छा, तो वो कहता है कि वो जो खामिनी और खोमेनी साहब जो है ना, वो इमाम महदी के साथ कांटेक्ट कर सकता है, वो आए सपने बकवास है में सब, ख्वाब में आ सकता है। सब बकवास है, सब बकवास है। वो लोगों को बेवकूफ़ बकवास है बनाने के यह, लिए, ठीक। हाँ वो प्रोपेगेंडा है भाई, प्रोपेगेंडा है। ये 2 नंबर के फासिक हैं ये लोग, ठीक है ना, ये फासिक अच्छा लोग हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। तो, अगला हम्म। सवाल। कुरान कुरान से बहुत सारे, कुरान आज हमारे पास जो कुरान है, वो इस कुरान से बहुत सारे आयत को निकला गया है। हाँ, ये कितना सही बात है? अगर ये सही ये है बुखारी मुस्लिम में तो आयशा का बहुत सारे सहाबा का ये कौल है। बुखारी मुस्लिम आयशा का और अहले बैत अलैहिस्सलाम के हदीस में भी ये मिलता है। अल्लाह ने तो बोला है कि कुरान को बस उसका, हिफाजत ये करना, ये मेरे, अल्लाह। इस मसले पे मेरे मुनाजरात आप देख लेना, ठीक है ना, इस मसले पे मेरे मुनाजरात आप देख लेना, ये मसला तो ये जल्दी में बयान नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ओके, और बस दो सवाल, खत्म। ओके ओके ओके। पाकिस्तान के एक पाकिस्तान के एक मौलवी है, उसका नाम है कमरान शहजाद। वो हम्म। बोलता है कि हदीस जो है ना, हदीस के बहुत सारे हदीसें ऐसे हैं कि जो सनद सही है, हदीस के सनद सही है, लेकिन मतन सही नहीं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सनद सही लेकिन बस मतन वो सही जो नहीं उनकी है, तबीयत ये के कैसे हो खिलाफ सकता है है? ना, वो सही नहीं है जी, ठीक है ना। रावी चाहे सिक्का है जैसा भी है, क्योंकि उनके दिल को नहीं लगती ना। वो हदीस में ऐसी बात है कि उनसे उनके बुतों की जो है ना तौहीन होती है, ठीक है ना। हदीस सही भी अच्छा, है तो तो ज़रूर। ये तो मुमकिन नहीं हो सकता ना, सनद सही लेकिन मतन सही, ये तो मुमकिन नहीं हो ये सकता। वो लोग ये बात कहते हैं जो, भाई जो उनके उनके अहादीस में ऐसी बातें हैं ना, जो उनके अपने अकायद से टकराती हैं, जो वो तैयार नहीं हाँ है उस हाँ। हदीस को मानने के लिए, तो फिर ये उनकी मजबूरी है। हम्म। अच्छा, एक सवाल और, दो सवाल, जी दो सर, सवाल। जी सर, जी इम, सर, बोले। इमाम महदी के बारे में कुछ बोले। इमाम महदी का ज़ुहूर कब होगा, कैसे होगा, और कहाँ होगा? और वो ये जो अल्लाह को खुरासान मालूम। के जो काले झंडे वाले जो हदीस है, क्या ये हदीस सही है कि नहीं? खुलासान के जो काले वाले लोग हैं ना, वो बनी अब्बास थे। ये बनी अब्बास पे बहुत पहले आए थे, ये काले झंडे खत्म हो गए। वो वो उसका इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है काले झंडों का। उन्होंने वो बनी अब्बास ने वो हदीस बना दी थी झूठी, वो शिया हदीस नहीं है, वो जमात उमरिया क्या हदीस है। क्योंकि बनी अब्बास उस ज़माने में उन्होंने खुरासान से फ़ौज लेके आए थे, और वो लोगों को बावर कराने के लिए कि हम इमाम महदी हैं और आप हमारी नुसरत आप पे वाजिब है, तो उन्होंने ये हदीस गढ़ी थी उस ज़माने में। तो ये शिया हदीस में इसका कोई नहीं है कि काले झंडे, ओके। नहीं, उनका ज़ुहूर कब होगा? ज़ुहूर कब होगा? ये कहाँ अल्लाह होगा? को मालूम कैसे है, होगा? अल्लाह आलम बिज़ालिक, ये किसी को नहीं मालूम, सिर्फ लेकिन अल्लाह वो को मालूम। हमने जो सुना है कि मक्का में उनका ज़ुहूर होगा, मक्का में और नहीं, गैब मक्का में से नहीं। आवाज आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वक्त ये उसका सही है? अल्लाह को मालूम, बिल्कुल सही है, अच्छा, बिल्कुल एक सही। और सवाल कर सकते हैं, जस्ट एक? जी 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 जी, बिस्मिल्लाह। ठीक है। वो बागे फदक के बारे में, ठीक है। तो हम तो जानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार बेटियां थी। तो सिर्फ फातिमा क्यों क्यों ये बागे फदक दे देखें, गया क्योंकि था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदक को फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को दिया था, पहली बात। और दूसरी बात कि वो बेटियां मर गई थी ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में उनकी वफात हुई थी, तो उनको वो तो सबके जिंदा सब? ही नहीं थी, उनको उनको ना मीरास मिल सकता है, पहली बात है, अगर फदक मीरास हो। अच्छा और फिर यह है कि फदक मीरास ही नहीं था, फदक जो था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया था अपनी बेटी को, तोहफे में दिया था, ओके। अच्छा, हाँ, ठीक है, अल्लाह ठीक को है। अल्लाह सलाम। यार साहब, ओके बहुत बहुत ओके, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत दुआ है थैंक यू आपके लिए। काजी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत मेहरबानी, ओके भाइयों। अब काफ़ी नहीं है भाई।